ہم ذکر کر رہے تھے مسلمانوں کی دوسری ہجرت حبشہ کا، اور پھر نجاشی سے ان کے دربار میں ملاقات۔ سیرت ابن ہشام اس تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب مسلمان بادشاہ کے محل میں پہنچے تو دربار کے دروازے پر سے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے پکار کر کہا کہ جعفر محل کے دروازے پر موجود ہے اور اس کے ساتھ اللہ والوں کی جماعت ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی امان اور اس کی پناہ میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اندر انہیں کوئی خطرہ نہیں آ جائے۔ پھر حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھی دربار میں داخل ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا۔ اس پر نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر پکارا تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی عمارہ سے کہا کہ تم ان کی دیدہ دلیری دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ کس طرح اللہ والوں کے نام کا اعلان کر رہے ہیں، اور بادشاہ نے اس پر کیا جواب دیا۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر مغرور ہے کہ انہوں نے آپ کے طریقے کے مطابق آپ کو سلام بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے طریقے کے مطابق مجھے سجدہ اور سلام کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نجاشی، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت جعفر طیار نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول، سچا رسول بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنت والوں کا سلام وہی ہے جو ہم نے آپ کو کیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اسی طریقے سے سلام کیا جس طریقے پر ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا کیونکہ یہ بات انجیل میں وہ پڑھ چکا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، نور توحید سے منور جناب جعفر طیار نے دربار شاہی میں انتہائی بے باکانہ تقریر فرمائی۔ ان کے اندر گویا اللہ رب العزت نے کوئی پارا بھر دیا تھا جو نور سے منور تھا۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت کی ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار جانور کھایا کرتے تھے، فحاشی اور بے حیائی کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیا کرتا تھا، دبوچ لیتا تھا۔ ہماری یہ حالت تھی کہ اچانک اللہ نے ہم میں اسی طرح ایک سچا رسول بھیجا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے۔ یہ رسول ہم میں سے ہی ہے اور ان کا حسب و نسب ان کی سچائی اور پاک دامنی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں اور اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ خدا کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف حق تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں یعنی 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام، زکوٰۃ دیں یعنی مطلق صدقہ، روزہ رکھیں یعنی ہر مہینے میں 3 روزے، جو ایک قول کے مطابق ہر چاند کے مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھی جاتے تھے، جنہیں ایام بیت کہا جاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق مہینے کی کسی بھی 3 تاریخوں میں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو کچھ تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی،
تاکہ ہمیں پھر بتوں کی پوجا کرنے اور انہی برائیوں کے کرنے پر مجبور کر دے۔ انہوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے اور نئے سے نئے ستم ڈھائے۔ انہوں نے ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخر جب ان کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے اور ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، تو ہم پھر آپ کی سرزمین کی طرف نکل آئے اور ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کی طرف ہجرت کرنا پسند کیا۔ اب ہم اس امید پر آئے ہیں کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے ہم پر اب ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایمان افروز تقریر سننے کے بعد نجاشی نے ان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ ہاں موجود ہے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ مجھے پڑھ کر سنائیے۔ اس پر حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے سورہ کاف ہا یا عین صاد سے آیات قرآنی انتہائی رقت کے ساتھ تلاوت کی۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، کلام الہی سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پادری وغیرہ بھی سب رونے لگے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب نجاشی نے جعفر طیار سے کہا کہ مجھے اس نبی کا لایا ہوا کلام پڑھ کر سنائیے، تو میں نے اس کے سامنے سورہ عنکبوت اور سورہ روم پڑھی۔ قرآن مجید کی آیات سن کر نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور انہوں نے کہا کہ اے جعفر، یہ پاک کلام ہمیں کچھ اور سناؤ، پھر سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ نجاشی نے کہا یہ کلام خدا کی قسم وہی ہے جو موسیٰ بھی لے کر آئے تھے۔ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر عمرو بن عاص نے پھر نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدے میں آپ کے مخالف ہیں، یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم لوگ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، جس کے ذریعے کنواری پاک مریم کو حاملہ کیا گیا، یعنی حضرت مریم ایسی ماں تھیں جو کنواری اور باکرہ تھیں اور جو کسی مرد کے ذریعے حاملہ نہیں ہوئی تھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قریشی قاصدوں کی بات سننے کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے گفتگو کی تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی سے کہا کہ ان دونوں قاصدوں سے پوچھئے کہ کیا آیا ہم لوگ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو آپ ہمیں ہمارے مالکوں کے واپس پاس بھیج سکتے ہیں۔ قاصدوں نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ آزاد ہیں۔ پھر حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے بلا وجہ کسی کا خون بہایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم خون بہا دیں گے، یا ہم نے بغیر حق کے کسی کا مال چھین لیا ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر خود نجاشی نے عمرو بن عاص اور عمارہ سے کہا کہ کیا تم دونوں کا ان پر کوئی فرض نکلتا ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں جناب، کوئی نہیں نکلتا۔ ناظرین کرام، سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ تب نجاشی نے اپنے عیسائی علماء سے کہا کہ اے حبش کے لوگوں اور اے راہبو، یہ لوگ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہہ رہے جو تم کہتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی پیغمبر ہیں جن کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نجاشی بادشاہ نے اپنے راہبوں اور درباریوں وغیرہ سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری کہ کیا تم کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی اور رسول بتاتے ہو، پاتے ہو، یعنی جس کی صفات ایسی ہوں جیسی یہ بیان کر رہے ہیں؟ تو راہبوں نے کہا کہ بے شک بادشاہ، ایسے نبی کا ذکر ہم صحیفوں میں پاتے ہیں اور ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی آمد کی خوشخبری بھی دی ہے اور فرمایا تھا
کہ جو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا وہ گویا مجھ پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے میرے ساتھ کفر کیا۔ یہ سنتے ہی ناظرین کرام نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حکومت کی یہ ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور میں ہی وہ ہوتا جو ان کے نالین اٹھاتا اور ان کے ہاتھ دھلایا کرتا۔ اللہ اکبر! عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعلے کیسے اس عظیم بادشاہ کے قلب میں روشن ہو گئے تھے۔ اس مکالمے کے بعد مسلمانوں کو نہ صرف حبشہ میں سکونت کی اجازت دی گئی بلکہ مہاجرین کو وظائف جاری کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ میری سلطنت میں جہاں دل چاہے امن و سکون کے ساتھ رہو۔ ان لوگوں کو جس نے بھی بری نگاہ سے دیکھا وہ سمجھ لے کہ گویا اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ تمہیں امان ہے، جو شخص تمہیں برا بھلا کہے اس پر جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ بات نجاشی نے 3 مرتبہ کہی۔ اس جرمانے کی مقدار 4 درہم تھی اور پھر ان کو 2 گنا کر دیا گیا، جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔